جی ناظرین، آج بات کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے مسائل کی۔ ابھی ہم فیصل ٹاؤن موجود ہیں، بات کرتے ہیں میاں فریاد احمد رضا جو چیف پریزیڈنٹ ہے پاکستان فرنیچر امپورٹر ایسوسی ایشن لاہور پنجاب کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ہمیں بزنس کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ تاجروں کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں بزنس کے حالات جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے کرونا کے بعد جو ہیں الحمدللہ وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کاروبار جو ہیں ان کے اندر اب وسعت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو پازیٹیو پالیسیاں ہیں، جس میں وہ ٹیکسٹائل کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں، بجلی کے اندر بھی ریلیف دے رہے ہیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھیں، تو الحمدللہ اب ہماری ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیپریشیٹ ہے وہ بھی اب جو ہے وہ اس میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ہماری جو ہے وہ امپورٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری بہت کم تھی، تو اب الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور ہماری جو امپورٹ ہے وہ اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے، اور اس پہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کی کاوشوں سے ہی یہ چیز جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب اعلیٰ گزارش یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں، بٹ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ پرانی بھرتیوں میں جو کرپٹ عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی گورنمنٹ کو فلاپ کرنے کے چکروں میں ہیں، جو مشینری جو ہے بیوروکریٹس کی وہ آگے ٹریڈرز کو کوئی سہولت نہ دینے کی وجہ سے پریشان کر رہی ہے، اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ باقی کاروبار جو ہے وہ پہلے سے الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کاروبار بہتر ہو گیا، جو مین ایشو مہنگائی کا ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا، جس سے ہر طبقہ پریشان ہے، شاید تاجر بھی کچھ دن تک احتجاج کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا؟ اچھا، اس میں یہ کہوں گا جی کہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ مہنگائی، چونکہ کوئی بھی گورنمنٹ اگر یہاں پہ چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو یہ مہنگائی کا تناسب جو ہے یہ بڑھنا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ملک تو بہت زیادہ مقروض ہے، اور ہم تو اپنے ایجنڈے پہ نہیں آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اب جب ہم لوگ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ کام کریں گے تو پھر یہ مہنگائی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے ایجنڈے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے تو انشاءاللہ یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حکومت کنٹرول کمیٹیاں کیوں نہیں قائم کر رہی کہ جس کی وجہ سے مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے؟ اچھا میڈم، ایسے ہے کہ کنٹرول حکومت تو کوشش کر رہی ہے، بہرحال نیچے والا طبقہ جو ہے نا اس میں کرپشن جو ہے وہ روٹس تک سرایت کر چکی ہے، تو اب خان صاحب ڈپینڈ تو کرتے ہیں، پر آگے جو ہے ان کی ٹیم کے اندر بھی کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کرپشن میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سوال سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ تھوڑے دن پہلے CCP لاہور نے ایک دعویٰ کیا تھا اور اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلا کے باقاعدہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ کی مہربانی آپ ایسے کام کریں جو کہ پبلک اور آپ کے درمیان قربتیں پیدا ہوں اور ادارے کی عزت بحال ہو، لیکن جیسے انہوں نے اعلان کیا اس اعلان کے بعد فوراً ڈکیٹیں، وارداتیں، سارے سلسلے پتہ مافیا سارا ایکٹیو ہو گیا ہے، تو یہ کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ کیسے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فیملی ہے تو فیملی کا سربراہ بھی اگر ریکویسٹ کرے گا تو اس کی بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، اور یہاں پہ تو ہمارے IG صاحب جو ہیں وہ تو امپلیمنٹ کروائیں، بائی آرڈر جو ہے نا وہ ریکویسٹ نہ کریں، بلکہ جس علاقے میں کرائم کی ریشو جو ہے وہ بڑھے وہاں پہ جو ہے وہ اس کا SHO اور DSP صاحب جو ہیں وہ اس کے رسپانسیبل ہوں، اور ان کے خلاف اگر 2 یا 4 لاہور میں ایگزامپل بنا دی جائے، یا پنجاب کے اندر اگر 10 تھانوں کے اندر جو ہے یہ FIR SHO کے خلاف اور DSP کے خلاف ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہیں، قبول ہو جائے گی جی، پھر وہ ریکویسٹ جو ہے وہ آٹومیٹک قابل قبول ہو جائے گی۔ سر یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ میاں ہیں اور آپ کا ارائم برادری سے تعلق ہے، آپ ارائم برادری پر آج بات کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی تنظیم سازی، کوئی ایسی تنظیم ہے جو پورے پاکستان یا لاہور میں کام کر رہی ہے؟ اچھا جی، میری یہ بڑی خواہش ہے جی
کہ ارائی برادری پاکستان کی جو ہے وہ برادریوں میں سب سے بڑی برادری ہے ہماری، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ جو اکابرین ہیں ان کے اندر کو بہت زیادہ اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے ہم لوگ آج تک اکٹھے نہیں ہو پائے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ارائی برادری کے لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو اقدام کرنے چاہیے اور فلاحی کام کرنے چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر کاروباری طبقہ جو ہے ان میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ ارائی برادری کے ہیں، ویل سیٹڈ ہیں۔ ہم لوگ خود ارائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی سپورٹ کریں، جو ڈیزرونگ پرسن ہیں ان کی سپورٹ کریں۔ تو اس میں ہم نے ایک دوستوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں الحمدللہ سرگودا سے لے کے خانے وال سے لے کے سائی وال سے لے کے رحیم یار خان، بہاولپور، چشمہ براج، مختلف علاقوں سے دوست ہیں ہماری برادری کے جو کہ اکٹھے ہیں اور ہم لوگ اپنے طور پہ فلاحی کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم اس کو سوچ رہے ہیں انشاءاللہ کہ باقاعدہ اس کو ایک تنظیم کا نام دے کے تو اس کے پلیٹ فارم سے فلاحی کام بھی کیے جائیں اور جو مستحق اور ڈیزرونگ پرسن ہیں ان کی ہیلپ بھی کی جائے، اور ہماری برادری کے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور ہمارے جو برادری کے لوگ چاہے وہ عہدوں پہ ہے، چاہے وہ فیکٹری آنر ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے نوجوانوں کو ترجیح دیں، اپنی کاسٹ کے لوگوں کو، کیونکہ یہی ہمارا قبیلہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ تو اس پہچان کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ینگ یوتھ کو جو ہے وہ کاروبار کے مواقع بھی فراہم کریں۔ الحمدللہ میں اس پلیٹ فارم پہ کام آلریڈی کر بھی رہا ہوں کہ ہماری ارائی برادری کے پاکستان کے اندر کوئی بھی بچے اگر بے روزگار ہیں وہ مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، تو چونکہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور میرا بزنس کمیونٹی کے اندر الحمدللہ ایک اچھا خاصا تعلق بھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ شاہ عالمی کے امپورٹر کہاں بیٹھے ہیں، بیسٹ پرائز دے دیں گے، تو میں ان بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ بیٹا آپ وہاں سے کوئی سامان لے کے تو اس کی مارکیٹنگ شروع کر دو۔ اسی طرح ہی ہال روڈ پہ الحمدللہ ہمارے وہ حاجی رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ارائی برادری کا بہت بڑا سرمایہ ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ ارائیوں کے بچوں کو جاب کے لیے بھی آفر کرتے ہیں، انہیں کاروبار جو ہے وہ کروانے کے لیے وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری برادری کے بھی جو بچے ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پیورٹی کی بنیادوں پہ حل کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔